میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 4 چیزیں ایسی بنیادی ہیں جس کی مسلمان کو دنیا اور آخرت میں سخت ضرورت ہے۔ 4 چیزیں ایسی بنیادی ہیں جس کو مسلمان کو دنیا اور آخرت میں سخت ضرورت ہے، اور وہ 4 چیزیں ایمان کے بغیر حاصل ہو نہیں سکتی۔ وہ 4 چیزیں ایمان کے بغیر حاصل ہو نہیں سکتی۔ وہ 4 چیزیں ایمان کے بغیر حاصل ہو نہیں سکتی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایمان کے بغیر اللہ کے دین پر استقامت نہیں ہو سکتی۔ آدمی حالات، ماحول، اپنی ضرورت، دین میں کوئی فائدہ نظر آ جائے، دین میں کوئی فائدہ نظر آ جائے، اس اعتبار سے آدمی اگر عمل کر لے تو اس کو دین کا کمال نہیں کہتے۔ دین کا کمال یہ ہے کہ آدمی دین پر چلے مخالف سمت، باطل کے مخالف، یہ نہیں کہ آدمی دین پر چلے حالات اور ماحول کے اعتبار سے۔ باطل کے مخالف چلنا، باطل کے مخالف چلنے کو استقامت کہتے ہیں، اور ماحول کے مخالف چلنے کو استقامت کہتے ہیں۔ ورنہ جو ماحول کے اعتبار سے چلتے ہیں وہ اس تنکے کی طرح ہیں جو تنکا پانی کے بہاؤ کے اعتبار سے بہتا ہے۔ جدھر کو پانی رہے گا ادھر کو تنکا بہ جائے گا۔ یہ اپنے دین کے اعتبار سے اتنے کمزور ہوں گے جیسے ایک پانی کا بہاؤ تنکے کو بہا کر لے جاتا ہے۔ یہ یوں کہیں گے کہ کیونکہ حالات اس طرح کے ہیں، ان حالات میں یہ کام نہیں ہو سکتا، ان حالات میں یہ کام نہیں ہو سکتا۔ جب حالات درست ہوں گے تب ہم دین پر چلیں گے۔ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے حالات اور ماحول اور حکام اور دوست احباب یہ میرے دین کے پہلے موافق ہو جائیں، یہ پہلے میرے دین کے موافق ہو جائیں۔ ہائے ہائے، اس زمانے کے مسلمان کا خیال یہ ہے کہ جب تک حکام سے لے کر عوام تک اور ماحول دین کے موافق نہ ہو اس وقت تک دین پر چلنا دشوار ہے، اس وقت دین پر چلنا دشوار ہے۔ حالانکہ وہ دین اور حکم ہی کیا جو حال کے اور ماحول کے خلاف نہ ہو۔ اللہ تعالی کی، اس کے رسول کی اطاعت کا جو اصل مقصد ہے وہ تو حالات کی پرواہ کیے بغیر اور ماحول کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر اللہ تعالی کے حکموں کو پورا کرنا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت ایمان والوں کی استقامت کو دیکھنے کے لیے، ایمان والوں کی استقامت کو دیکھنے کے لیے اللہ رب العزت حالات کے خلاف حکم لاتے ہیں، حالات کے خلاف حکم لاتے ہیں، اور لوگ حالات کے اعتبار سے چلنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ حالات ہیں، حالانکہ حالات کوئی چیز نہیں ہے، صرف چند لمحے کا ایک چھوٹا سا منظر ہے جو اللہ تعالیٰ اس لیے دکھلاتے ہیں تاکہ اپنے بندوں کی استقامت کا امتحان لیں۔ آپ اندازہ کریں، صحابہ کو سفر میں بھوک لگی ہوئی، سفر میں صحابہ کو بھوک لگی ہوئی، کھانا ختم ہو گیا، بھوک کی شدت، کھانا ختم ہو گیا اور بھوک کی شدت، کچھ کھانے کو نہیں، کیا کریں؟ صحابہ کو خیال آیا کہ سواری ذبح کریں، اس لیے کہ پیدل چلنا تو آسان ہے، پیدل چلنا تو آسان ہے، لیکن کھانے کے بغیر رہنا ناممکن ہے، کھانے کے بغیر رہنا ناممکن ہے، اور پیدل چلنا آسان ہے۔ پیدل چلنا تو ایک فطری چیز ہے، پیدل چلنا ایک فطری چیز ہے۔ اس خیال سے صحابہ کرام نے اپنے گدھے ذبح کیے۔ اس زمانے میں گدھے کا گوشت حلال تھا، گدھے کا گوشت حلال تھا۔ جو گدھے پالے جاتے تھے وہ ہمارے اس زمانے میں بھینس بکریوں کی طرح ہوتے تھے، ذبح کرو کھاؤ حلال گوشت۔ خیال یہ ہوا کہ جب کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو بھوک کا علاج یہ گدھے ذبح کر کے گوشت تیار کیا جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے
گدھے ذبح کیے اور اس کا گوشت بنایا اور ہانڈیوں پر چڑھایا. کھانا تیار ہونے کو تھا, بھوک کی شدت تھی. صحابہ فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے ہانڈیوں میں کہ گوشت گلنے کے قریب ہے اور ہانڈیاں چولہے پر تیار ہو رہی تھی. اچانک حکم آیا اللہ کی طرف سے کہ اسی وقت سے, اسی لمحے سے, اس لیے کہ حکم کا آنا علم کے لیے نہیں ہے. اللہ کے حکم کا آنا علم کے لیے نہیں. اللہ کا حکم آنا علم کے لیے نہیں ہے. اللہ کا حکم آنا علم کے لیے نہیں ہے کہ آپ کے علم میں آ جائے کہ گدھے کا گوشت حرام ہے. اللہ تعالیٰ کا جو حکم آتا ہے وہ عمل کے لیے آتا ہے. اللہ کا حکم عمل کے لیے آتا ہے. اللہ کا حکم کتابوں کے لیے نہیں آتا. اللہ کا حکم کتابوں کے کاپیوں کے لیے نہیں آتا. اللہ کا حکم بر وقت عمل کرنے کے لیے آتا ہے. اللہ کا حکم بر وقت عمل کرنے کے لیے آتا ہے. اللہ دیکھ رہے, کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں, صحابہ بھوکے ہیں, اللہ کے راستے میں ہیں, خروج میں ہیں, سب کچھ کر رہے, نمازیں بھی, ذکر تلاوت بھی, دعوت بھی, عبادت بھی, اللہ کے راستے کا مجاہدہ بھی, سارے سب کچھ ہے, 100% دین پر ہیں. لیکن ہم ان کی اطاعت میں استقامت کا امتحان لینا چاہتے ہیں. نعوذ باللہ, اللہ رب العزت کا کوئی امر مصلحت سے خالی نہیں. لیکن اگر عقل انسانی یہ کہے کہ تھوڑا سا اور گدھے کے گوشت کے حرام ہونے کو تھوڑا سا اور مؤخر کر دیتے کہ صحابہ سفر میں تھے, کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, حلال گوشت موجود تھا, تو کھانا تیار ہو رہا تھا, اگر اور تھوڑی سی تاخیر ہو جاتی اس امر میں تو ہو جاتی. لیکن اس کا امتحان کیسے ہوتا کہ ہم تمہیں بھوک کی شدت میں حلال چیز کو تمہارے لیے حرام کریں تو تم اس حرام سے بچتے ہو یا نہیں بچتے؟ تم اس حرام سے بچتے ہو یا نہیں بچتے؟ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں. اگر ہم تمہاری بھوک کی شدت میں اور جس میں کھانے کے لیے اور کچھ نہ ہو اس کے سوا ایک حلال چیز کو ضرورت کے وقت, بھوک کے وقت حلال چیز کو ہم حرام کر دیں تو آیا تم اس حکم کو پورا کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ اس حکم کو پورا کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ اگر حکم پورا کر دو تو تم اطاعت کرنے والے ہو, اور اگر یہ کہہ کر حکم چھوڑ دو کہ اس وقت تو کھا لیں, آئندہ کبھی نہیں کھائیں گے, تو تم سب اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے والے ہو. میں نے ایک مثال دی ہے کہ اللہ تعالی استقامت کا امتحان لینے کے لیے حالات کے خلاف حکم لاتے ہیں. حالات کے خلاف حکم لاتے ہیں. یہاں ایسا حکم آیا اور ایسے حالات کے خلاف آیا کہ جس میں ایک حلال چیز ضرورت کے وقت حرام کر دی گئی. حلال چیز ضرورت کے وقت حرام کر دی گئی. میں نے ایک مثال دی ہے اس کی کہ استقامت یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنے لیے چند احکام متعین کر لے اور ان کو پابندی سے کرتا رہے. یہ استقامت نہیں ہے. ایسی استقامت منافقین کو بھی حاصل تھی. وہ کہتے تھے کہ تم سارے دین کے احکام پر نظر ڈال لو, جو حکم تمہارے لیے ایسا ہو جس سے تمہاری دنیا کا نقصان نہ ہو اسے اختیار کر لو. لوگ عبادات کا حکم پورا کرتے ہیں, معاملات کا حکم توڑ دیتے ہیں, یہ سوچ کر کہ نماز تو پڑھ لیں گے لیکن معاملات میں حکم پورا کرنا اس کے حالات نہیں ہیں. ایسی استقامت منافقین کو حاصل تھی کہ وہ موقع محل کے اعتبار سے, حالات کے اعتبار سے عمل کیا کرتے تھے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں منافقین کے لیے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو کفر و اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں. کفر و اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں, نہ پورے کفر میں نہ پورے اسلام میں. میں اہم بات عرض کر رہا, اس زمانے کے مسلمانوں نے جس کو عقل بندی سمجھتے ہیں بیوقوفی یہ کی ہے کہ کفر اور اتباع سنت ان دونوں کے درمیان ایک تیسرا راستہ خود تیار کیا ہے.
اس لیے کہ اللہ نے دو ہی راستے بنائے ہیں، یہ راستہ کفر کا اختیار کر لو، یہ راستہ سنت کا نبی کا اختیار کر لو۔ ہدیناہ النجدین، اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔ یہ اتباع یہود یا اتباع حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔ یہ ماڈرن اسلام، یہ منافقین کی ایجاد تھی۔ ماڈرن اسلام یہ منافقین کی ایجاد تھی، کیونکہ اس زمانے میں مسلمانوں نے یہ سوچ کر اختیار کیا ہے کہ دین کے تین حصے ہیں، دین کے تین درجے ہیں۔ ایک درجہ تو علماء کا اور اللہ والے بزرگ اولیاء، ان کی دین کی ایک سطح ہے، اور ایک سطح جو ہے وہ وہی متوسط درجے کے لوگ ہیں، یہ نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، حج کر لیں، زکوٰۃ دے دیں۔ ایک قسم عوام الناس کی ہے۔ اللہ تعالی نے ایسے درجے دین میں نہیں بنائے۔ وہاں صرف دو راستے ہیں، ایک راستہ کفر کا ہے اور ایک راستہ ایمان اور اتباع سنت کا ہے۔ وہاں شرط لگائی ہے ان تطیعوہ تہتدوا، کہ اگر تم 100% نبی کے اتباع پر ہو تو تم ہدایت پر ہو، اور اگر اتباع نبی پر نہیں ہو تو ہدایت پر نہیں ہو۔ میں نے عرض کیا کہ منافقین وہ عمل کرتے تھے موقع محل کے اعتبار سے، موقع محل کے اعتبار سے اگر وہ دیکھتے کہ حالات مسلمانوں کے اچھے ہیں تو وہ آ جاتے تھے اسلام کی طرف فوراً پلٹ کر، اور اگر دیکھتے تھے کہ حالات مسلمانوں کے خراب ہو رہے ہیں، فلاں جگہ اجتماع ہوا، وہاں مسلمانوں کو شکست ہو گئی، تو یہ پہلے ہی فیصلہ کر لیا کرتے تھے حالات معلوم کر کے کہ بھئی اس جگہ یہاں ہماری بات چلنے والی ہے یا نہیں، اور یہاں غلبہ حاصل ہونے والا ہے یا نہیں، یہاں دشمن کی تعداد کیا ہے، یہاں مسلمانوں کے موجودہ حالات کیا ہیں۔ وہ پہلے ہی سے پیچھے رہ جاتے تھے۔ حدیبیہ میں منافقین نہیں نکلے، حدیبیہ میں منافقین ساتھ نہ ہوئے۔ انہیں معلوم تھا کہ مکے والے ان کو عمرہ نہ کرنے دیں گے، یا ان کو گھسنے نہ دیں گے، یا ان پہ شرطیں لگائیں گے۔ جی ہاں، اس لیے منافقین کا مزاج یہ تھا کہ وہ برے حالات کے آنے پر پہلے سے پیچھے رہنے پر خوش ہوا کرتے تھے، خوش ہوتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے، یہ اچھا ہوا کہ ہم پہلے سے پیچھے رہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے احکام کی ناگواریاں جن پر لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ صرف انہی سے ہے کامیابی کا۔ جو دین میں آنے والی ناگواریوں سے رخ پھیر کر پیچھے ہٹ جائیں، اللہ تعالیٰ کا ان سے کوئی وعدہ نہیں ہے، اللہ کا ان سے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ منافقین کا مزاج یہ تھا کہ وہ حالات دیکھ کر قدم اٹھاتے تھے، اس لیے اللہ تعالی ایمان والوں سے وعدے کرتے تھے برے حالات میں، تاکہ منافقین چھٹ کر الگ ہو جائیں، منافقین چھٹ کر الگ ہو جائیں۔ اللہ تعالی وعدے کرتے تھے ایمان والوں سے، منافقین بھی وعدے سنتے تھے تاکہ چھٹ کر الگ ہو جائیں، ایمان والے الگ ہو جائیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جتنے وعدے ظاہر کے خلاف کیے جاتے تھے وہ ان کی چھٹائی کے لیے کیے جاتے تھے، وہ ان کی چھٹائی کے لیے، وہ ان کی چھٹائی کے لیے کیے جاتے تھے کہ ان میں جو شک والے ہیں اور ان میں دلوں کے اندر جو بیماری رکھنے والے ہیں وہ الگ ہو جائیں، وہ الگ ہو جائیں۔ منافقین سب چھٹ کر الگ ہو جاتے تھے۔ اسی لیے فرمایا کہ منافقین اور ظالمین یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، اور ایمان والے کہ ان کا ولی، ان کا دوست اللہ ہے، واللہ ولی المتقین۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں وعدے کرتے تھے
جب حالات انتہائی خراب ہوتے ہیں. حدیبیہ میں تو فتح کا وعدہ، اور خندق میں اللہ اکبر. یہ دو غزوے ایسے ہیں کہ ایک غزوے میں تو فتح مکہ کا وعدہ، دو موقع ایسے ہیں کہ ایک موقع پر تو فتح مکہ کا وعدہ جہاں دب کر صلح ہو رہی ہے، کوئی بات کفار کہ مسلمان کے ماننے کو تیار نہیں، اپنی ساری باتیں منوا لی. یعنی دیکھو تو صحیح، کوئی ایک شکل بھی ایسی نہیں ہے جس میں مسلمانوں کو اختیار اور غلبہ، یا کافروں نے کوئی ایک شرط مانی ہو. سوچو حدیبیہ کیسا موقع ہے، کیسا موقع حدیبیہ. لیکن ابھی وہاں سے ہٹے نہیں تھے کہ اللہ تعالی نے خوشخبری سنا دی کہ ہم نے مکے کو فتح کر دیا. ادھر خندق، بھوک بہت زیادہ، کھانے کو کچھ نہیں، سردی بہت زیادہ، پہننے کو کچھ نہیں، دشمن بہت زیادہ، ہتھیار نہیں. ہر اعتبار سے بدنظمی. اللہ تعالی نے خندق کے موقع پر قیصر و کسریٰ کے محلات کا فتح ہونا دکھلا دیا. منافقین نے کہا کہ یہ سارے وعدے دھوکہ ہیں، اس لیے کہ حالات ان وعدوں کے پورا ہونے کے نہیں ہیں. میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ منافقین وہاں سے اجازت لے کر اور اپنے جھوٹے عذر پیش کر کے، حالانکہ میری بات یاد رکھنا ہمیشہ، منافقین کا میدان چھوڑنا دو وجہ سے ہوتا تھا. منافقین کا میدان چھوڑنا دو وجہ سے ہوتا تھا. ایک تو اس لیے ہوتا تھا کہ ان کے دماغ میں ایمان نہ ہونے کی وجہ سے یہ دعویٰ اور یہ ذہن پیدا ہو جاتا تھا کہ اگر ہم ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے تو یہ مجبور ہو کر ہمارا ساتھ دیں گے.